اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عصر کی نماز کے بعد قرآن کا ترجمہ یہاں پر میں لوگوں کو بتاتا ہوں نماز کے بعد۔ تو کل چونکہ پہلا ہی روزہ تھا اور کل پہلے ہی عصر میں ہم نے وہ ترجمہ کرنا تھا قرآن کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سی آیات لوگوں کو بتاؤں ترجمہ پڑھ کے، قرآن کا ترجمہ کر کے کن آیتوں کا بتاؤں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پہلا روزہ ہے تو روزے کے متعلق جو اللہ پاک نے احکام بیان فرمائے ہیں وہی بتانے چاہیے۔ کچھ میں نے کل عصر کے وقت بتائے تھے قرآن کا ترجمہ، وہی آیات جو روزوں کے ساتھ متعلق ہے۔ تو آج میرا دل کرتا ہے کہ وہی رمضان کے جو احکام اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ ویسے تو ہم سب سے واقعات سنتے رہتے ہیں، رمضان کے بھی سنتے رہتے ہیں، رمضان کے جو متعلقات ہیں ان کے بھی سنتے رہتے ہیں، ہماری زبانی تو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم میں رمضان شریف کے حوالے سے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے صرف ہم پر ہی نہیں فرض ہوئے، ہم سے پہلے جو قومیں اور امتیں ہوئی ہیں ان پر بھی روزے اسی طرح فرض ہوئے تھے۔ کس لیے فرض کیے؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ میں نے روزے تم پر فرض کیے ہیں، لیکن کیوں کیے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن سکو۔ کتنا بڑا مقصد اللہ پاک نے روزے کا بیان فرمایا ہے کہ روزے یعنی روزہ جو ہے وہ گناہ سے انسان کو بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب روزے رکھے ہوتے ہیں ہم نے، رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم کتنے ہی گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ روزے کی برکت سے ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری عادتوں میں جن کو عام دنوں میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہماری عادتیں ایسی کچھ بنی ہوتی ہیں کہ وہ عام دنوں میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں وہ ساری چھوٹ جاتی ہیں ہم سے، کوئی بھی چیز ان میں سے تنگ نہیں کر رہی ہوتی ہم کو۔ تو یہ بہت ساری چیزوں سے بلکہ ایک اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ الصوم جنۃ، جنہ عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں، وہ جو کسی پر کوئی وار کرے تلوار کے ساتھ تو آگے سے ڈھال رکھ کے، لوہے کی وہ تھالی سی رکھ کے آگے سے اس کو روکتے ہیں اس وار کو، اس کو جنہ یا ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ اس ڈھال کی مانند ہے، کوئی بھی گناہ اگر تمہاری طرف حملہ کرے گا تو آگے سے یہ ڈھال اس کو روک لے گی اور وہ گناہ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان شریف کی برکت سے ہم ان سے دور ہوتے ہیں، بہت سارے برے کام ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے ہم رمضان کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لعلکم تتقون، ہمیں تقوی حاصل ہو جاتا ہے، ہمیں پرہیزگاری حاصل ہو جاتی ہے۔ وہی بات ہے کہ جب گناہ سے بچ جائیں گے تو لازمی اس کا نتیجہ آگے پھر تقوی کی صورت میں ہی نکلے گا، نیکی کی صورت میں ہی نکلے گا، کامیابی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، اللہ کا خوف
تمہارے دلوں میں آ سکے۔ تو وہ اللہ کا خوف رمضان میں ہوتا ہے نا۔ میں نہیں کہا کرتا کہ ادھر پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں ٹوٹی پر وضو کرتے ہوئے، پر نہیں پیتے ہیں، اسی لیے نہیں پیتے ہیں نا کہ وہ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے پانی نہیں پینا ہے، کسی سے چھپ کے بھی نہیں پینا ہے۔ تو یہی اللہ کا خوف ہے، یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ ویسے جب ہمارا روزہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، پر ہم سارے ہی شرارتیں کرتے رہتے ہیں پورا سال۔ رمضان میں اس کا خوف خاص طور پر ہوتا ہے، اس لیے ہم وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں جو عام دنوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری برکت ساری رمضان اور روزے کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ تقوی حاصل ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان ہے کیا چیز؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں اگلی آیت میں۔ پہلی آیت میں تو یہ ہوا نا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تقوی حاصل ہو، تم نیک بن سکو۔ کیوں روزے کیوں فرض کیے اور ہیں کب؟ کیا چیز ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، کبھی 29 ہو جائیں گے تب کبھی 30 ہو جائیں گے، یہی گنتی والے چند دن ہیں، 29 30۔ فمن کان منکم مریضا، اب آگے احکام کہ روزے کی حالت میں کیا کیا ممکن ہو سکتا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے اس صورت میں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، روزے کے دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا کر لے۔ دو صورتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں روزہ نہ رکھنے کے لیے۔ عام حالات میں روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر مریض ہیں، بیمار ہیں، یا سفر درپیش ہے، سفر پہ کہیں جا رہے ہیں، تو ان دو صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ ان دنوں میں چھوڑ دو، باقی جب سفر ختم ہو جائے یا بیماری ختم ہو جائے تو پھر جب ٹھیک ہو جاؤ تو تب رکھ لینا، ان کی قضا کر لینا۔ لیکن جن دنوں میں بیماری ہے تمہیں، ان دنوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لو، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں نا، یا بیمار ہے یا سفر پر ہیں، تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ یہ جو بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ عارضی بیماری، یعنی ایسی بیماری کہ جس کے بعد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی عارضی طور پر بخار ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بعد میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے چھوڑ دیں جب بیمار ہیں، بعد میں جب رمضان ختم ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں تو جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے روزے آپ ان دنوں میں رکھ کے قضا پوری کر لیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ رکھ ہی نہیں سکتے، جس طرح بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بڑی خواتین ہوتی ہیں بوڑھی، کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب بھی نہیں رکھ سکتے اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، مثلا چارپائی پر ہیں، معذور ہیں، محتاجی کی حالت میں ہیں، بیماریاں ہیں، دوائیں کھانی پڑتی ہیں، شوگر کی دوائی لینی پڑتی ہے، نہیں رکھ سکتے روزہ، پتہ ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکیں گے، اب بھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ ایسی بیماری میں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اگر تم پر تنگی ہو اس معاملے میں کہ تم بعد میں بھی نہیں رکھ سکو گے تو پھر کیا کرو؟ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، پھر ایک آدمی کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کو کھانا کھلانا۔ یہ تفصیل سے اللہ پاک روزے کے حق، دیکھیں نا ہم سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہیں، کیونکہ کبھی کسی نے بتائی ہی نہیں ہے۔ یہ میں صرف قرآن کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی تشریح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن میں
روزے کے احکام بیان فرمائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں بتاتا کوئی یہ چیزیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ جو اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو نماز آپ کو پتہ ہے قصر ہو جاتی ہے، آدھی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز جو ہوتی ہے 4 رکعتوں والی وہ آدھی پڑھتے ہیں ہم۔ یہ اللہ پاک نے سفر میں ایک رخصت دی ہوئی ہے بندے کو کہ سفر میں مشکلات ہوتی ہیں تو چلو تم آدھی نماز پڑھ لیا کرو۔ رمضان میں بھی اللہ پاک نے رخصت دی ہے کہ اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو تو ان دنوں میں روزے نہ رکھو، بعد میں دوسرے دنوں میں روزے رکھ لینا، جب یعنی واپسی ہو جائے، رمضان گزر جائے، تمہارا سفر بھی ختم ہو جائے، تمہاری بیماری بھی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر روزے رکھ لینا۔ یہ اللہ پاک نے دونوں میں ہمیں رخصت دی ہے، نماز میں بھی قصر کی صورت میں تھوڑی ہو جاتی ہے نماز، اور روزوں کی صورت میں بھی کہ روزے آپ بعد والے دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن دنوں میں سفر کر رہے ہیں انہی دنوں میں۔ مثال کے طور پہ آج دوسرا روزہ ہے، آج ہم مثلاً لاہور جاتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آج نہ رکھیں کیونکہ آج آپ کا سفر ہے، سفر پھر لاہور جائیں گے، کل آپ لاہور سے واپس آتے ہیں وہ بھی آپ کا سفر ہے، کل کا روزہ بھی آپ نہ رکھیں۔ یہ 2 روزے آپ کے رہ گئے، یہ آپ کے ذمہ ہیں۔ یہ جب رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد پھر جب آپ کا سفر نہ ہو، جب آپ گھر میں ہو تو 2 دن کے روزے آپ رکھ لیں۔ یہ جو 2 روزے آپ نے چھوڑے تھے آج اور کل، یہ اس وقت رکھیں تو پورے ہو جائیں گے، یہ قضا ہو جائے گی روزوں کی۔ اتنی سہولتیں ہیں، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری سہولتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھ کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ ذرا سنیں اب، یعنی جو رکھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا سہولتیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں۔ مرضی ہے رکھو، ادھر رکھو، راستے میں توڑنا ہے تو توڑو، سفر میں بھی توڑ سکتے ہیں آپ روزہ۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ یہ توڑنا، جو سفر میں جو توڑنا ہے روزہ، یہ وہ نہیں ہے جو میں توڑنے کی بات، یعنی گھر میں رہتے ہوئے کسی نے اگر بغیر کسی وجہ کے بس خیال آیا، نہ رہ سکا، کسی وجہ سے پیاس لگ گئی یا کچھ ہوا، یا اس کو ہلکا جانا کہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے تو توڑ دیا روزہ، وہ پتہ ہے آپ کو کتنا سخت ہے۔ وہی اللہ پاک جو ایک ایک بدلے میں کئی گناہ عطا فرما رہا ہے۔ رمضان رحمت اتنی وسیع ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے روزہ توڑ دیا تو قضا تو اس کی ہو جائے گی، بعد والے کسی دن میں آپ رکھ لیں گے، قضا پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنا، ثواب میں کتنی کمی آئے گی اب یہ دیکھیں ذرا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے ایک روزہ توڑ دیا تو وہ جو ثواب اس نے ضائع کر دیا اس ایک روزے کا، اگر ساری زندگی جتنے بھی اس کے دن ہیں مسلسل سارے کے سارے دن وہ روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس ایک روزہ جو اس نے توڑا تھا اس کا ثواب پوری زندگی روزے رکھنے سے بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک روزہ توڑنے کی بات ہے، ہم پتہ نہیں کتنے روزے کھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ سفر میں ہوں یا مریض ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، بعد میں پھر اس کی قضا کر لیں جب بیماری ختم ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ۔ یہ وہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، نماز میں یہ ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے اگر سفر ہے تو، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے
ہم کو ایک سہولت دی ہے نماز کو ادا کرنے کی، 4 رکعتوں والی نماز کو 2 پڑھ سکتے ہیں ہم، وہ سہولت اللہ پاک نے دی ہے، تو وہ ہم نے اسی طرح پڑھنی ہے، وہ سہولت اس کا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے، بخلاف روزے کے۔ اس میں فرق ہے، اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ ہر صورت میں تم نے روزہ چھوڑنا ہے۔ نماز میں تو یہ ہے نا کہ اگر سفر ہے تو ہر صورت میں قصر کرنی ہے، لیکن روزے میں یہ فرق ہے، روزے میں یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں روزہ چھوڑنا ہے۔ یہ وہی بات جو اللہ پاک فرماتے ہیں نا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو زیادہ نیکی کرنا چاہے۔ نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ پڑھنا چاہے، پوری پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر اس کو کوئی پورا کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آگے الفاظ ہیں کہ سفر میں ہو یا بیماری میں ہو، بے شک چھوڑنا تمہارے لیے جائز ہے، اللہ نے رخصت دی ہے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں سمجھ آ جائے۔ شہر رمضان، اگلی آیت، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، یا رمضان کا مہینہ ہی ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ کس لیے نازل کیا گیا تھا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں رہنمائی کرنے والی اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے، یعنی رمضان اگر تمہاری زندگی میں آئے، تم میں سے جو اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، ہر صورت میں رکھے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ کتنا خوبصورت اللہ پاک نے جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ پیچھے کتنی آسانیاں بتائیں ہیں ساری، اور پھر آگے ان آسانیوں کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے حق میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین، اللہ تمہارے حق میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہارے لیے مشکلات یا دشواری نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ جب روزہ رکھ لے آدمی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے۔ یہ سارے رمضان کے یہ احکام بیان ہو رہے ہیں کہ رمضان میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے، فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب اگر یہ ایسے وقت میں آپ سے یہ پوچھیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، یعنی اللہ اپنا فرماتا ہے، جس بندے نے اب روزہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب اگر یہ آپ سے اس وقت میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ یعنی ہم جب روزے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہ میرا جو بندہ جو اس وقت میرے قریب ہے روزے کی وجہ سے، اور روزے کی وجہ سے ہی میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع،
میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اس وقت، وہ جو بھی دعا اس وقت مانگتا ہے وہ میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اذا دعان، جس وقت بھی وہ مجھے پکارے گا میں اسی وقت اس کی بات سن لوں گا۔ صرف سنتا نہیں ہوں، اگلے الفاظ دیکھیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جس وقت بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو اس وقت جواب بھی دیتا ہوں۔ آگے سے جواب دینا اللہ پاک کا کیا ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ہم کو عطا فرما دے، یہی جواب ہے اللہ پاک۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں بہت نزدیک ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ مراد کو پا جائیں۔ یہ 2-3 لفظ دیکھیں نا، میری ہر تقریر میں یہی بات میں آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ اللہ پاک پر یقین رکھیں۔ یہ وہی بات اللہ پاک اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو میرے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر یقین رکھیں اور مجھ سے مانگیں جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ میں کل عصر کی نماز میں لوگوں کو بتا رہا تھا، نماز کے بعد میں نے کہا یہ اللہ پاک دعا کے بارے میں فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں محبوب تو انہیں بتائیے کہ میں تو قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکار رہا ہوتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ فرق کہاں پر پھر آ جاتا ہے؟ جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو میں تمہاری دعا کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، تو پھر فرق ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پھر تو فرق ہمارے مانگنے میں ہے، ہم اللہ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں ہیں جس طرح مانگنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، دعا کے بھی اللہ پاک پوری آداب سکھا رہا ہے۔ ہم مثلا میں اب نماز ہوگی، فرض نماز کے بعد تو دعا بھی ہوگی، تو میں ایسے پیچھے منہ کر کے بیٹھتا ہوں، سارے آپ لوگ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب دعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ ہر عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھیں نا، میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ ہم ایک سرکاری دفتر میں اگر جاتے ہیں، ہمارا کوئی کام ہے، تو کیا ہم ویسے ہی دفتر میں خاموشی سے جائیں گے اور خاموشی سے واپس آ جائیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ گیس کے دفتر میں جاتے ہیں، بجلی کے دفتر میں آپ جاتے ہیں، کوئی آپ کا کام ہوگا نا جس کے لیے آپ وہاں پر جائیں گے، کوئی مطالبہ ہوگا، کوئی بل ٹھیک کرانا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا جس کے لیے دفتر میں جائیں گے، تو دفتر میں جا کے پھر وہاں جا کے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھیں گے نا کہ میں یہ اس کام کے لیے آیا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ دفتر میں جائیں گے اور بغیر کسی سے کوئی بات کیے واپس آ جائیں گے، نہیں ہوتا ایسا۔ تو جب اللہ کے دفتر میں آتے ہیں ہم، نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے نا، تو جب آئے ہیں تو جو کچھ چاہیے وہ اس کے سامنے رکھیں پھر کہ باری تعالیٰ میں تیرے پاس آیا ہوں۔ وہی سرکاری دفتر میں گئے تو وہاں پر اپنا مطالبہ پیش کرتے ہیں نا، اپنی بات ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے، میں کیوں آیا ہوں۔ تو اللہ پاک کو آ کے کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ کے باری تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس لیے آیا ہوں، تاکہ وہ مسئلہ آپ کا حل ہو۔ ہم دعا کیسے دعا یہی ہے نا۔ میں کیوں یہ دعا کے آداب آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں کئی دفعہ ایسے پیچھے منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہوں جب دعا کرنے کے وقت، تو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب دعا جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کے الفاظ ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑے ہوئے، اے اللہ، اللہم، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو جب بات آپ کی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو رہی ہے، لو آپ کی ادھر لگی ہوئی ہے، تو پھر توجہ کہیں اور کیوں ہو آپ کی؟ جب ایک دفتر میں جاتے ہوئے ایک افسر کے پاس اپنا مطالبہ رکھتے ہیں تو ساری توجہ اس افسر کی طرف ہوتی ہے تاکہ آپ کا کام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کتنی بڑی ذات ہے، اس سے جب مانگ رہے ہیں تو پھر توجہ اللہ کی طرف کیوں نہیں ہونی چاہیے، کہیں اور کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی دعا مانگے اس طرح مانگے۔ اب ساری بات کیفیت کی ہوتی ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر دعا والی کیفیت ہی نہیں ہے، ہم نے وہ چیز
پیدا ہی نہیں کی ہے اپنے اندر. اپنے اللہ رب العالمین سے جو لو لگانی ہے اس سے مانگنا ہے. پتہ ہے جب دینا اللہ پاک نے ہے، اس سے جب مانگیں تو ایسے انداز میں مانگے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب اخلاص کے ساتھ مجھ سے ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو مجھے باوجود اس کے کہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ ساری میری حیثیتیں اس سے بہت بڑی ہیں، اس کے باوجود جب میرا بندہ اخلاص کے ساتھ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں کیسے اس کے ہاتھوں کو واپس خالی لوٹا دوں اور اس کو کچھ نہ عطا فرما. تو مانگیں، اللہ پاک سے مانگیں اور اس انداز سے مانگیں کہ ہمارا مانگنا اس کو پسند آ جائے. اس لیے ہمیشہ نماز کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھیں، اکیلے میں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، دعا ضرور کریں. اللہ رب العالمین سے مانگیں کہ باری تعالیٰ میں تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اپنے کام چھوڑے ہیں، ملازمت چھوڑی ہے، دکانداری چھوڑی ہے، تو نے بلایا، حاضر ہوا نماز کے وقت تیری بارگاہ میں، تیرے سامنے سر جھکا دیا. یہ مسئلہ ہے باری تعالیٰ، اس کو مہربانی فرما کے دور ہو. جب ایسے مانگیں گے تو کیوں نہیں اللہ پاک عطا فرمائے گا. وہ تو ایک کے بدلے میں 10 اور 14 اور 14 100 عطا فرما دیتے ہیں. وہ کیوں نہیں ہماری دعا کو سنے گا. صرف یہ ہے کہ دعا والا انداز اختیار کرے. میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ہماری توجہ دعا کے وقت اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا میں پیچھے جب دیکھتا ہوں تو اب مثال کے طور پہ ایسے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے. نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، سر جھکے ہوئے ہونے چاہیے، ہاتھ آگے ہونے چاہیے. یہ ایک طریقے ہے دعا مانگنے. تو میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ ایسے میں دعا جب مانگ رہا ہوتا ہوں تو سامنے والوں پر جب نظر پڑتی ہے تو کوئی دعا ایسے مانگ رہے ہیں، کوئی کڑاکے نکال رہا ہے دعا ہو رہی. ابھی جب ایسے دعا مانگیں تو کیا ملے گا. یہ بھی میں صحیح باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو اور مجھے اس وقت ہنسی بھی آ رہی ہے. میں اپنی دعا میں مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ سے کیسے مانگ رہے ہیں. مانگ اللہ سے رہا ہے اور حالت اس کی دیکھو، کڑاکے نکال رہے اور پٹاخے نکال رہے اور تو ادھر دیکھ رہے ادھر نہیں. دعا میں تو آنکھیں بند، ادھر لو لگی ہوئی ہونی چاہیے. پھر دیکھیں نا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.